بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک ویلیوز، فنڈامنٹل رائٹس سچ ایز لبرٹی، ایکوالٹی اور انڈیویجولزم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پاکستان کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پاکستان بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز موجود ہے۔ دی 1973 Constitution contains fundamental rights and principles of policies which give basic rights to citizens۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپلز آف پالیسی موجود ہے اور یہ دونوں سٹیزنز کو بیسک رائٹس یعنی بنیادی حقوق دیتے ہیں۔ اب ہم 1973 کے آئین میں موجود کچھ فنڈامنٹل رائٹس کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، سیکیورٹی آف پرسن۔ No person shall be deprived of life, property or liberty۔ ریاست تمام شہریوں کی آزادی، ان کی لائف اور ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرے گی اور کسی کو بھی ان حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، safeguards as to arrest and detention۔ No person who is arrested shall be detained in custody without being informed۔ یعنی کسی بھی سٹیزن کو بغیر اطلاع کیے ہوئے، بغیر انفارم کیے ہوئے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ Nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice۔ دوسری بات یہ ہے، اگر اس کو حراست میں لیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، تو ان سے یہ حق نہیں چھینا جائے گا کہ وہ کسی وکیل سے مشورہ کرے اور عدالت میں اپنا دفاع کرے۔ سلیوری، فورسڈ لیبر آر پروہیبٹڈ۔ یعنی اسٹیٹ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو غلام بنا لے یا کسی سے جبراً کام لے یعنی بیگار لے۔ یہ پاکستان میں پروہیبٹڈ ہے، اس کو فاربیڈن قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا رائٹ ہے inviolability of dignity of man۔ The dignity of man and the privacy of home shall be inviolable۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص، کسی بھی سٹیزن کے ڈگنیٹی کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ کسی کے گھر میں گھس کر اس کو اریسٹ کرے، اس کو مارے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جرم کرے تو قانون کے تحت پولیس کو اجازت ہوگی، ریاست کو اجازت ہوگی کہ وہ کسی شخص کے پرائیویٹ ہوم میں انٹر ہو اور اس کو اریسٹ کرے۔ پانچواں، فریڈم آف موومنٹ۔ انٹر اینڈ موو فریلی تھرو آؤٹ پاکستان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص آزادانہ طور پر پاکستان میں جہاں چاہے جا سکتا ہے اور اس کو اپنے سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ دوم یہ بات ہے اینڈ ٹو ریزائڈ اینڈ سیٹل ان اینی پارٹ دیئر آف۔ اور ہر سٹیزن کو، ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ خواہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ پنجاب میں، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں رہائش حاصل کر سکتا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے۔ نیکسٹ رائٹ ہے فریڈم آف اسمبلی۔ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سٹیزن کو یہ اختیار ہے کہ وہ احتجاج کرے اور سٹیزنز ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائے، پروٹیسٹ کرے، اپنے لیے حق کا مطالبہ کرے، لیکن قانون کے تحت اگر شہری ہتھیار لے جائے یا پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچائے تو پولیس ان کو روک سکتی ہے۔ فریڈم آف ایسوسیشن۔ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن اور یونین۔ یعنی پاکستان میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک یونین بنا لے یا ایسوسیشن بنا لے تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکے۔ فار ایگزامپل، آج کل کے پی میں، بلوچستان میں اور صوبہ پنجاب میں ٹیچرز ایسوسیشن وہ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے لیے 25% ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں مختلف قسم کے ایسوسیشن بنانے کا حق ہر شہری کو قانون کے تحت حاصل ہے۔ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن۔ Every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business۔ یعنی ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی
قانون کے تحت پروفیشن اختیار کرے، یعنی وہ پولیس میں بھی جا سکتا ہے، ٹیچر بھی بھرتی ہو سکتا ہے، اپنے لیے ایک پیشے کا انتخاب کر سکتا ہے، اور اسی طرح قانون کے تحت ایک قانونی کاروبار کر سکتا ہے، یہ اس کو ایک قانونی حق حاصل ہے۔ فریڈم آف اسپیچ، ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ طور پر تقریر کرے اور اپنی رائے کا اظہار کرے، ہاں سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشنز، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اگر یہ اسپیچ اسلام کے خلاف ہو، خدا نہ کرے، اگر اسٹیٹ کے خلاف ہو یا کسی دیگر اسٹیٹس کے خلاف ہو جس کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات ہو، اور یا توہین عدالت کا ارتکاب کرے، تو اسی صورت میں اس کو فریڈم آف اسپیچ کا حق حاصل نہیں۔ یعنی فریڈم آف اسپیچ یہ ہر سٹیزن کو یہ حق حاصل ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشنز۔ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کا اظہار کرے، اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرے اور اپنے مذہب کی اشاعت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو مینیج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل مسلمان مساجد اور مدرسے کو مینٹین اور مینیج کرتے ہیں، اسی طرح کرسچین چرچ کو، ہندو اور سکھ اپنی عبادت خانوں کو مینٹین رکھتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہر شخص کا آئینی حق ہے۔ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپسز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، صرف اسی بات پہ کہ وہ اس ملک میں اپنے مذہبی انسٹیٹیوشن کو مینیج کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیروکار سے جبراً پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کے مذہب کے علاوہ دیگر مذہب کی اشاعت ہو، تو اس بنیاد پہ کسی سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگلا رائٹ ہے سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن، یعنی پاکستان میں ہر مذہب کے تعلیمی ادارے کو حفاظت حاصل ہے، تحفظ حاصل ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہبی ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی مذہبی تقریب میں شرکت کر سکتا ہے، خواہ وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ ہندو مت سے تعلق رکھتا ہو یا چرچ سے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ نیکسٹ رائٹ ہے ایکوالٹی، آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا، قانون کی نظر میں سب شہری برابر ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ ان کا کوئی بھی سیکس ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، یا کسی بھی عہدے پہ فائز ہو، تو قانون کی نظر میں سب سٹیزن، سب شہری برابر ہیں۔ نان ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، ہر شخص پبلک پلیس کو ایکسیس حاصل کر سکتا ہے، ہر شخص پبلک پلیسز کو جا سکتا ہے فار انٹرٹینمنٹ یا دوسرے مقاصد کے لیے۔ کسی بھی شخص سے امتیازی سلوک روا نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ پبلک پلیسز جا سکتا ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایوولوشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور پبلک مینجمنٹ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن از اباؤٹ مینجمنٹ آف پبلک پروگرامز، پبلک ایڈمنسٹریشن پبلک پروگرامز کی مینجمنٹ سے تعلق رکھتی ہے، یہ پبلک پروجیکٹس کے انتظام سے تعلق رکھتا ہے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پبلک آرگنائزیشن بہتر انداز میں لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرے، تو اس مقصد کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ پبلک آرگنائزیشن افیکٹو ہو اور ایفیشینٹ ہو، تو اس ایفیشنسی بڑھانے کے لیے مختلف اسکالرز نے اپنی تھیوریز پیش کی، اور ان تھیوریز کی وجہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن ایوالو ہوا ہے، اور ان اسکالرز نے اپنی آبزرویشن اور تھیوریز کے ذریعے پبلک ایڈمنسٹریشن کو بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ان کے جو میجر اسکولز ہیں، دی کلاسیکل اسکول، ہیومن ریلیشن اسکول، بیہیویئرل اسکول، سسٹم اسکول، مینجمنٹ سائنس اسکول،
پاور اینڈ پالیٹکس اسکول. ان اسکولس کو ہم ون بائی ون پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم کلاسیکل اسکول کو پڑھتے ہیں اور ان کے جو میجر کنٹریبیوٹرز ہیں ان میں پہلا ووڈرو ولسن، لینارڈ ڈی وائٹ، ڈبلیو ایف ویلوبی، فریڈرک ونسلو ٹیلر، ہنری ایل گینٹ، فرینک اینڈ لیلین گلبریتھ، میکس ویبر، ہنری فیول. The growth of public administration has to do with the growth of markets and the fallout of market imperfection. اس کا مطلب ہے جب مارکیٹ ڈیولپ ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ امپرفیکٹ بھی تھا، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن کام کرتی ہے تو وہ صرف پرافٹ کے لیے کام کرتی ہے اور اس کا بنیادی مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور یہ سروسز ان لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جو اس کا مطلب عوض ادا کر سکتے ہیں، اور ان سروسز سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو جن کے پاس پیسہ نہ ہو. اور مارکیٹ امپرفیکشن کی دوسری مثال پولیوشن ہے، آلودگی ہے. جب ایک پرائیویٹ فیکٹری کام کرتی ہے تو اس دوران آلودگی پیدا ہوتی ہے، ایئر پولیوشن اینڈ واٹر پولیوشن، تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتی کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا. تو یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ کرے. تو گورنمنٹ اس وقت انٹرونشن کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کے امپرفیکشن کو کریکٹ کرے. تو اس کے لیے وہ ایک باڈی بناتی ہے، وہ پبلک مینیجرز کی باڈی بناتی ہے تاکہ وہ مارکیٹ امپرفیکشن کو کریکٹ کرے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن افیکٹیو، کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو کس طرح ایفیشینٹ بنایا جائے، کس طرح افیکٹیو بنایا جائے کہ وہ مارکیٹ امپرفیکشن کو کریکٹ کرے، مارکیٹ امپرفیکشن کو ٹھیک کرے. ہاؤ ٹو میک انسٹیٹیوشن افیکٹیو. ٹو آنسر دس کویشچن we need to look at the works of those who contributed to the efficient working of organization. گورنمنٹ اداروں کو کس طرح افیکٹو بنایا جائے، کس طرح ان کو ایفیشینٹ بنایا جائے. تو اس کویشچن کا جواب دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ورکس کا مطالعہ کریں، ہم ان لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے ایفیشینٹ ورکنگ آف آرگنائزیشن میں کنٹریبیوشن کیا، جنہوں نے پرائیویٹ فرمز کو دیکھا اور ان کی ایفیشنسی کی وجوہات معلوم کی، اور پھر انہوں نے تجاویز پیش کی کہ کس طرح پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اگر ہم ان کو پبلک سیکٹرز میں اپلائی کریں تو اس سے پبلک سیکٹرز میں بھی ایفیشنسی پیدا ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ان اسکالرز نے دے ڈیولپ تھیوریز اینڈ کنسیپٹ فار دا آرگنائزیشن. انہوں نے آرگنائزیشن کے لیے تھیوریز اور کنسیپٹ پیش کیے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہی چیزیں اپلائی کریں تو اس سے آرگنائزیشن میں ایفیشنسی پیدا ہو سکتی ہے. ان USA the study of government began in late 19th century، یعنی 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں گورنمنٹ کے مطالعہ شروع کیا گیا، اور انہوں نے اس بات پہ غور کیا کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن کس طرح کام کر رہی ہے، پرائیویٹ آرگنائزیشن کس طرح کام کر رہی ہے، اور کس طرح ہم گورنمنٹ آرگنائزیشن کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے مختلف اسکالرز نے اپنی تھیوریز. The first essay was on the study of administration 1887 written by Woodrow Wilson. ووڈرو ولسن نے سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک آرٹیکل اور مضمون لکھا، اور اس کے مضمون کا نام تھا The Study of Administration. چونکہ وہ خود صدر تھا اور اسکالر بھی تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کا جو ایسے ہے وہ پریکٹیکل نیچر کا ہے. اپنے مضمون میں اس نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. It addressed the inefficiency and corruption in USA government in late 1880. اس کا مضمون اس وقت جو امریکن آرگنائزیشن میں جو کرپشن تھا اور جو انیفیشنسی تھی اس کو تفصیل سے واضح کیا ہے، اور اس نے اس کی وجہ بیان کی. He said that political scientists had given little attention to how government operates. انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن کس طرح کام کرتی ہے. انہوں نے تو صرف یہ
ان کو یہ بات تو معلوم ہے کہ بھائی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کا اسٹرکچر کیسا ہے، اور لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن کس طرح آپریٹ کر رہی ہے، کیا یہ ایفیشینٹ ہے یا نہیں ہے، کون سی ایشو کی وجہ سے یہ ایفیشینٹ نہیں. تو اس طرح پولیٹیکل سائنٹسٹ نے بہت کم توجہ دی ہے. ہی واز امپریسڈ بائی دا بزنس انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی. وہ اس وقت جو پرائیویٹ بزنس اور فرمز تھے تو ان کی کارکردگی سے وہ بہت متاثر تھے. ان کا خیال تھا کہ اگر جس طرح پرائیویٹ آرگنائزیشن ایفیشینٹ ہے تو اسی طرح پبلک آرگنائزیشنز بھی ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم پرائیویٹ آرگنائزیشن کے پرنسپلز کو پبلک آرگنائزیشن میں اپلائی کریں. He believed that the work of government should be accomplished with the efficiency of private sector. جس طرح ایک پرائیویٹ سیکٹر ایفیشینٹ ہے تو اسی طرح ایک پبلک آرگنائزیشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن یہ بھی ایفیشینٹ ہونا چاہیے. He believed that there should be separation of politics from administration. ان کا ماننا تھا کہ پالیٹکس کو ایڈمنسٹریشن سے علیحدہ کرنا چاہیے تاکہ ادارے پولیٹیسائز نہ ہو. اب اگر اداروں پہ گورنمنٹ کا پریشر ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اور شفاف طریقے سے وہ کام نہیں کر سکیں گے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو لازمی طور پر پامال کریں گے اور ان کا ایفیشنسی متاثر ہوگا. انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن بائی لینارڈ ڈی وائٹ. لینارڈ ڈی وائٹ نے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اپنا مضمون لکھا 1926 میں. اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن. He commented that government should function in the context of democratic values. ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے آرگنائزیشن اپنا کام کرے لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز کو مد نظر رکھ کر، ایکوالٹی کو، لیبرٹی کو، یعنی ڈیموکریٹک ویلیوز کہیں پامال نہ ہو. تو اس نے اپنے مضمون میں دو چیزوں پہ زیادہ سٹریس دیا ہے. ایک ایفیشنسی پہ، مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن اپنے ورک کو امپروو کرے، وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سروسز پرووائڈ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ڈیموکریٹک ویلیوز کو آبزرو کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آرگنائزیشن آپریشن کے دوران، اپنی فنکشننگ کے دوران کہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کو نظر انداز نہ کرے. W.F. Willoughby in his article Principles of Public Administration 1927 emphasized the idea of value-free science of management. W.F. Willoughby نے ویلیو فری سائنس آف مینجمنٹ کا آئیڈیا پیش کیا. What is mean by value free? By value free service he meant that those executing public programs should be neutral, unbiased and provide services without discrimination. جس طرح ووڈرو ولسن نے کہا کہ there should be separation between politics and administration، تو اسی طرح ویلوبی بھی کہتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ جب پبلک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہو تو اس دوران اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے اور بغیر کسی تفریق اور امتیاز کے وہ سروسز پرووائڈ کرے اور کسی سے امتیازی سلوک اور روا نہ رکھے. F.W. Taylor. Frederick Winslow Taylor is called the father of scientific management. F.W. Taylor کو سائنٹیفک مینجمنٹ کا فادر کہا جاتا ہے. انہوں نے امریکہ میں میڈویل اسٹیل کمپنی میں بحیثیت مشین آپریٹر کام کیا اور پھر اپنی محنت کی برکت سے وہ انجینئر بنا اور پھر مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہوا. اس نے سائنٹیفک اپروچ اپنایا تھا اور مینجمنٹ میں سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کیا. اس نے دیکھا کہ ورکرز کام کر رہے تھے اور بیلچے کی مدد سے وہ دو چیزوں کو اٹھا رہے تھے، ایک رائس کول کو اور دوسرا آئرن کور کو. اس نے دیکھا کہ ایک ورکر جب رائس کول کو اٹھاتا ہے شاول میں تو اس کا وزن 3.75 پاؤنڈ ہوتا ہے اور جب وہ آئرن اور کو اٹھاتا ہے تو اس کا وزن 38 پاؤنڈ تقریباً 38 پاؤنڈ ہوتا ہے.
تو اس کے ذہن میں کویشچن آیا کہ وچ از دا رائٹ لوڈ، صحیح لوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ورکر کو کام کرتے ہوئے شاول اور بیلچا میں کتنا لوڈ اٹھانا چاہیے؟ اس کے ذہن میں کویشچن آیا وچ از دا رائٹ لوڈ، وہ صحیح لوڈ کیا ہے جو ایک مزدور کو اٹھانا چاہیے؟ تو اس نے سوچا کہ میں اس کویشچن کا جواب ورکر سے معلوم کروں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہیں، مجھے ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے، اور ایکسپیریمنٹ کے ذریعے مجھے صحیح جواب مل سکتا ہے، اور مجھے ایکسپیریمنٹ کی مدد سے رائٹ آؤٹ پٹ مل سکتا ہے۔ دا شاولنگ ایکسپیریمنٹ۔ اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے انہوں نے 2 بیسٹ ورکرز کا انتخاب کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کو ڈبل ویجز دی جائے گی، صرف اس شرط پہ کہ آپ وہی کریں گے جو آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اور یہ جو 2 افراد تھے جن کا انتخاب کیا گیا، یہ کمپنی میں انتہائی ایماندار تھے اور انتہائی ہارڈ ورکنگ تھے۔ تو دونوں ورکرز نے صبح سے لے کر شام تک بیلچے کی مدد سے کام کیا، اور ان کو 2 مختلف جگہوں پہ کام پہ لگایا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس وقت تک کام کریں گے جب تک آپ تھک نہ جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اوور ٹائرڈ ہو۔ اوور ٹائرڈ ہونے کی ضرورت نہیں کہ سپروائزر نے درجہ ذیل مشاہدات نوٹ کی۔ نمبر 1، ہر ورکر نے پورے دن میں کتنی دفعہ شاول کی مدد سے لوڈ اٹھایا۔ دوسرا آبزرویشن یہ کیا کہ ہر ورکر نے شاول میں کتنا لوڈ اٹھایا۔ اس کے ایکسپیریمنٹ نے اسے مختلف قسم کے رزلٹ دیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھا کہ انہوں نے مختلف سائز والا بیلچا استعمال کیا۔ اگر بیلچا جس کا ہینڈل چھوٹا ہو تو اس سے چھوٹا لوڈ، لائٹ لوڈ وہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر بیلچے کا ہینڈل بڑا ہو، لمبا ہو، تو اس سے ہیوی لوڈ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو جو چھوٹے ہینڈل والا بیلچا تھا اس سے 21.5 پاؤنڈ وزن اٹھایا، اور جو لمبا ہینڈل تھا اس کی مدد سے 38 پاؤنڈ لوڈ اٹھایا۔ اسی ایکسپیریمنٹ سے ٹیلر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر آپ صحیح ورکر کا انتخاب کریں گے اور ان کو صحیح ٹولز پرووائڈ کریں گے اور پھر ان کو سپروائز کریں گے، تو اس سے فرم کا اور فیکٹری کا آؤٹ پٹ میگزیمائز ہوگا۔ اس نے اپنے تجربات سے یہ نتائج اخذ کیے۔ There is scientific way of doing things and he called it one best way۔ آپ ایک کام کو مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، لیکن سائنسی طریقہ یہ بہترین طریقہ ہے، اور اسی کی مدد سے آپ زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس نے مینجمنٹ میں سائنٹیفک وے کو پریفر کیا، ترجیح دی۔ اس کے ساتھ انہوں نے رول آف تھم کو سائنس سے ریپلیس کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مینجمنٹ میں تکے کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہ چیز جو تجربات اور مشاہدے سے ثابت ہو وہ ٹھیک ہے، اور اسی کی مدد سے آؤٹ پٹ میں اضافہ کیا جا سکتا۔ اس کا تیسرا آبزرویشن اور کنکلوژن یہ ہے کہ ورکرز کے درمیان ہارمونی ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ بے اتفاقی سے وہ فرم کا آؤٹ پٹ کم ہو سکتا ہے۔ چوتھا کنکلوژن یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان جتنا کوآپریشن ہوگا اتنا آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا، اور یہ کنکلوژن اخذ کیا کہ ورکرز کو چاہیے کہ وہ میگزیمم آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے کام کرے، محدود آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ جتنا آپ زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کریں گے اتنا ہی کمپنی کا فائدہ ہوگا اور اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے ویجز میں بھی اضافہ ہوگا۔ آخری کنکلوژن یہ ہے کہ مینجمنٹ کو چاہیے کہ ورکرز کا انتخاب احتیاط سے کرے، ان لوگوں کا انتخاب کرے جو اہل ہو، جو ایماندار ہو اور جو محنتی ہو۔